الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون، بعض جاہل لوگوں نے کہا، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے براہ راست بات کرتے ہیں یا انبیاء سے فرشتوں کے ذریعے بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے آ کے براہ راست کہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، یہ میرے پیغمبر ہیں، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ کہنے والے کون تھے؟ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ یہودی اور عیسائی تو پڑھے لکھے لوگ تھے، انہیں جاہل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کے کام جاہلوں والے ہیں۔ جو جاننے کے باوجود بھی انجان بنا رہے تو اس کو جاہل ہی کہا جاتا ہے۔ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں نا، ایسی باتیں ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد بھی کیا کرتے تھے۔ ان سے پہلے لوگ بھی ایسے اشکالات کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی جیسے وہ کند ذہن بے عقل تھے، جاہل تھے، ایسے ہی یہ لوگ بھی جاہل ہیں۔ پہلے سوال کا جواب دینا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ ان کا یہ لیول ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو فرشتوں جیسا یا نبیوں جیسا سمجھیں۔ پہلے ان جیسا بننے کی کوشش تو کرو کہ پھر ان جیسے مراعات حاصل کرنے کی خواہش رکھو۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی، ہمارے پاس کوئی نشانی آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایک نشانی کی بات کرتے ہو، قد بینا الآیات، ہم نے تو کئی نشانیاں بھیج دی ہیں۔ کیا قرآن نشانی نہیں ہے؟ کیا میرے نبی نشانی نہیں ہے؟ کیا غزوہ بدر میں جو تمہارے ساتھ ہوا یہ نشانی نہیں تھی؟ اور جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم دیکھ رہے ہو، کیا یہ سب نشانیاں نہیں ہیں؟ لیکن یہ کن کے لیے نشانیاں؟ لقوم یعقلون، یہ عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے ہے، دماغ رکھنے والوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی نہیں ہیں، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض بالکل بے سود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پکا مومن بنائے، سچا مسلمان بنائے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔